انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، یعنی کہ پوچھا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، یعنی کہ جو لوگ پہلے ہدایت کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، ان کو سچا نبی بتاتے تھے، پہلے ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہوا تو یہ ہدایت کرنے والے ہی لوگ جو بتاتے تھے، جو لوگوں کو سمجھاتے تھے، آقا علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے تھے، وہ حسد سے خود کافر ہو گئے، وہ حسد کرنے لگے، کس سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھلاتے ہوئے ہو، یعنی کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود بھول بیٹھے ہو، خود بھول گئے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، یعنی کہ اس کا شان نزول خاص کیا گیا ہے یہودیوں پر، مگر یہ حکم جو ہے اس کا عام ہے، سب کے اوپر یہ نافذ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اچھی بات کی تعلیم آپ کو دیں اور ہم خود ہی جس بات کی تعلیم دیں، جس چیز سے آپ کو ہم روکیں اور وہی چیز ہم کرنے لگیں، تو یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی جس طرح سے یہ یہودی کرتے تھے۔ اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے، یعنی کہ بہت تازہ عبرت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت تک بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو پتہ چلے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی لوگ ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد، یعنی کہ جو اپنا قول ہے، یعنی کہ جو کہا ہے اور جو کر رہے ہیں اس کا تضاد، اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یعنی کہ دنیا پر بھی اور آخرت کے لیے بھی یہ بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ کہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے، یہ بات ثابت ہو جائے ایک مرتبہ کسی کے لیے کہ یہ دوسروں کو تو بھلائی کی دعوت دیتا ہے مگر یہ خود گمراہ ہے، دوسری راستے پر جاتا ہے، یہ اگر کسی دوسرے کے لیے ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ نہیں لگاتے ہیں اور منہ لگانا پسند بھی نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیش کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جایا کرتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر کے اس کی خوشبو سونگھ لیں گے، یعنی کہ جنت کے قریب پہنچ کر کے اس کی خوشبو جب سونگھ لیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، انہیں جنت سے لوٹا دو۔
کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب اللہ عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہو جاتا۔ یعنی کہ یہ سب کچھ ثواب اور اولیاء کرام کے جو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں، یہ سب ہمیں دکھانے سے پہلے ہی اگر جہنم میں داخل کر دیتا تو اتنا زیادہ ہمارے لیے اثر دیر نہ ہوتا، جتنا اب میں نے دیکھ لیا ہے تب میرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتن تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، میں نے ارادتن تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے، جب لوگوں سے دوستوں سے یا اور لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دل میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ لوگوں کو تم وہ اپنی حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دل میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم صرف لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا تمہیں۔ اور حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا ہوں۔ یعنی کہ موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی یعنی کہ پرانا پن، ان کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک رات قبرستان میں تھا میں کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ جنزیر پکڑو، یہ جنزیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کرو گے، اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب اللہ عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا ہے؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگے گا، یعنی کہ گنوانے لگا، یعنی کہ میں نے روزہ نہیں رکھے، کیا میں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی؟ تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا تھا، اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا، اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ یاد رہے کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، یعنی جب دوسروں کو واعظ کے ذریعے یعنی کہ بیانات کے ذریعے نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم جو ہے واعظ و نصیحت دوسروں کو کرتے ہو تو تم خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم عمل نہیں کرتے ہو تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے، عمل کرنا ایک واجب ہے، اور دوسروں کو برائی سے روکنا یہ دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں۔
اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف